بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حماس یرغمالی کو رہا کرے تو غزہ میں کل جنگ بند ہو جائے گی، جو بائیڈن نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر حماس یرغمالی کو رہا کر دے تو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کل ہی ہو جائے گی۔ اپنے ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حماس یرغمالی کو رہا کرتا ہے تو جنگ بند ہو جائے گی۔ یرغمالی کو رہا کرنے کی صورت میں ہی جنگ بندی ممکن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ رفح پر چڑھائی کی صورت میں اسرائیل کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ شہریوں کے قتل عام کے لیے توپ خانہ یا دیگر ہتھیار اسرائیل کو نہیں دیے جائیں گے۔ امریکی بم گرانے سے عام شہریوں کے مارے جانے پر بہت افسوس ہے۔ جنوبی افریقہ کا بین الاقوامی عدالت انصاف سے اسرائیل کے خلاف نئے اقدامات کا مطالبہ۔ جمہوریہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کی جانب سے رفح میں شروع کیے گئے حملوں سے غزہ کے شہریوں کے حقوق کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کے جواز میں بین الاقوامی عدالت انصاف سے نئے اقدامات اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ ICJ نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ نے عدالت سے اسرائیل کے خلاف دائر کیے گئے نسل کشی کے مقدمے میں فوری طور پر نئے اقدامات پر فیصلہ سنانے کی اپیل کی ہے۔ نیتن یاہو کی نسل کشی ہٹلر کی نسل کشی کو بھی مات دے چکی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ نیتن یاہو ہٹلر کی نسل کشی کو بھی پیچھے چھوڑنے کی سطح پر پہنچے ہیں اور اس پر رشک کرنے والے انسان ہیں۔ اردوان نے ان خیالات کا اظہار یونان کے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ صحافی نے پوچھا کہ غزہ میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق آپ اسرائیل کو غزہ میں جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور مسٹر نیتن یاہو کو وقت کے ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں، اور حماس جسے اسرائیل اور مغربی ممالک دہشت گرد سمجھتے ہیں اور آپ اسے ایک آزادی کی تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا اس بارے میں آپ ترکیہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ دیکھنا ممکن ہے کہ اسرائیل نے کئی مہینوں سے غزہ کے لوگوں پر کیا ظلم اٹھایا ہے، اور اسرائیل کے لیے مختلف بہانوں کے تحت ہسپتالوں پر بمباری، بچوں کو مارنا، شہریوں پر ظلم کرنا اور بے گناہ لوگوں کو بھوک پیاس اور ادویات کی کمی کی سزا دینا جائز ہے۔ ہٹلر نے ماضی میں کیا، اس نے لوگوں کو حراستی کیمپوں میں مارا۔ کیا 7 اکتوبر کے بعد نہیں بلکہ برسوں تک ایک کھلی جیل میں تبدیل نہیں ہوا؟ 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں سب سے وحشیانہ اور منظم قتل عام کا ذمہ دار کون تھا؟ روس نے برطانیہ کو خبردار کر دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم برطانیہ کو روسی سفارتی دفتر کے بارے میں فیصلے کا سخت اور نپاتلا جواب دیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے برطانیہ کی طرف سے روسی دفاعی اتاشی کو ملک بدر کرنے اور روس سے متعلقہ بعض عمارتوں کی سفارتی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بارے میں تحریری بیان جاری کر دیا۔ ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے روس کو دارالحکومت لندن کے ڈیپو میں آتش زدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسے وجہ بنا کر روس کے خلاف تدابیر اختیار کی ہیں۔ برطانیہ کی یہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ رفح آپریشن جاری رہا تو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ منسوخ کر سکتے ہیں، مصر نے خبردار کر دیا۔ مصر نے اسرائیلی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر رفح آپریشن جاری رہا تو امن معاہدہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مصری حکام نے امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ولیم برنز کو اسرائیل کو رفح میں آپریشن روکنے کی ضرورت سے آگاہ کیا تاکہ امن معاہدہ منسوخ نہ ہو۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ مصری حکام نے حال ہی میں مصر کا دورہ کرنے والے امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کو اسرائیل پر شدید دباؤ ڈالنے اور اسے رفح میں اپنا آپریشن ختم کرنے اور سنجیدگی سے مذاکرات کی طرف واپس آنے پر مجبور کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا قتل عام امریکہ نے کیا، سابق امریکی جنرل کا اعتراف۔ سابق امریکی جنرل اینڈ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے سابق امریکی جنرل مارک میلی نے کہا کہ تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے
زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے۔ مارک ملی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا۔ امریکہ ایسے بے گناہ مرد، خواتین اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا جن کا اقتدار کے ایوانوں سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ یورپی یونین فلسطینیوں کے خلاف اقدامات پر برہم، اسرائیل سے اہم مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین نے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اقدامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی قوانین کا احترام کرے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق صدر یورپی کونسل چارلس میشل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ رفح سے شہریوں کے انخلاء کے احکامات ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل غزہ کے جنوبی علاقے میں زمینی آپریشن بند کرے۔ افغانستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلاب میں سینکڑوں لوگ لاپتہ اور 1000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے زیاں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی فوج رفح میں داخل، شدید مزاحمت و جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی فوج بین الاقوامی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ کے علاقے رفح میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کے علاقے رفح میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں میں اتوار کی صبح سے جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رفح میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی حملوں میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں مظاہرین کا لانگ مارچ جاری، انٹرنیٹ سروس متاثر، رینجرز طلب۔ آزاد کشمیر میں 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے لیے ہڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی جس سے نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ، دکانیں، بازار اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ لانگ مارچ جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا میرپور، بھمبر اور کوٹلی سے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ جاری ہے۔ تمام قافلے حکومت کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں عبور کر کے پونچھ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ جرائی کے مقامی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے رینجر طلب کر لی۔ قانون ساز اسمبلی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اہم سرکاری عملات کی حفاظت کے لیے فوری طور پر رینجرز ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ IMF مشن اسلام آباد پہنچ گیا، آج سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ قرضوں کے نئے پروگرام سے متعلق بات چیت کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا مشن پاکستان آ چکا ہے۔ یہ مشن پاکستانی حکومت پاکستانی حکام سے آج مذاکرات شروع کرے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے CEO ایلون مسک نے ایکس کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ صارفین کو بتا دیا۔ ایلون مسک نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر اپنی ہمشیرہ ٹوسکا مسک کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے بیان جاری کیا۔ انہوں نے ایکس کے سبسکرائبڈ صارفین کو ٹی وی سیریز، موویز اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے لکھا کہ صارفین اب ایکس پر فلمیں، ٹی وی سیریز یا پوڈ کاسٹ پوسٹ کریں، سبسکرپشن آن کریں اور اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کروائیں اور رقم کمائیں۔ عرب ممالک نے غزہ پٹی کا انتظام سنبھالنے کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مصر اور قطر سمیت عرب ممالک کو غزہ پر کنٹرول اور شرکت کی تجویز دی تھی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے بغیر غزہ میں اسرائیل کا کوئی کردار قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کی اسرائیل کو حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے کی پیشکش۔
رفح میں بڑا آپریشن روکنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے رفح میں بڑے پیمانے پر آپریشن نہ کرنے کے بدلے اسرائیل کو غزہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے خفیہ معلومات دینے اور حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کی معلومات دینے کی پیشکش کر دی۔ حماس نے رفح میں اسرائیلی آپریشن اور فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا مکمل ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ صہیونی فسطائیت کے جرائم پر مسلسل پردے ڈال رہا ہے۔ لندن میں طلبہ کا احتجاج جاری، یونیورسٹی کالج لندن میں ایک کیمپ کا نام رفح کیمپس رکھ دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک کے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ لندن کی سوئس یونیورسٹی میں طلبہ نے احتجاجی کیمپ کا نام آزاد علاقہ اور یونیورسٹی کالج لندن میں کیمپ کا نام رفح کیمپس رکھ دیا ہے۔ ادھر امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت کا ہار اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید صحافی شیریں ابو عقالہ کے نام سے رکھ دیا گیا۔ امریکہ میں طلبہ کے مظاہروں میں اساتذہ نے بھی شرکت کی ہے، جس پر پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔